اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عزیز ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ فرقان کا آخری رکوع اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا، اور مجھے یاد ہے کچھ میٹھا میٹھا سا خاکہ کہ جس دن ہمارے صاحبزادے صابر بھائی کے لڑکے زہیر صاحب، محمد ابراہیم صاحب آئے تھے اس درس میں، پہلا ان کا یہ درس تھا، آج پوری فرمائش پر پورا درس کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہ بڑی خوش اسلوبی سے آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
ہدایت سے روشناس کرا. ذرا ایک کرسی دان عارف صاحب اندر آئیے. تان خلوص دل سے بیٹھے اللہ سے دل میں ہدایت مانگے. یہ بار کوئی چیز نہیں ہے. ہر آدمی انڈیویجل ذات خود سوچے کہ اللہ مجھے معاف کر کے جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ اپنا ہر آدمی سوچے. تعداد گھٹتے رہے گی بڑھتے رہے گی. جن کو آنا ہے آتے رہیں گے, جن کو جانا ہے جاتے رہیں گے. اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی بھی اللہ ہم سب کو قبول کر, اللہ معاف کر دے ہم. اور درس شروع دوران میں ایک اعلان کرتا ہوں. بھائی آپ کا نام؟ افضل بیگ. یہ افضل بیگ صاحب ہے, ذرا کھڑے ہوئے. یہ افضل بیگ صاحب ہے. انہوں نے پچھلے ٹائم پر سورہ جمعہ کے درس کی گزارش کی تھی. اب چونکہ یہ سلسلہ شروع تھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی زندگی رہی تو بعد میں انشاءاللہ سورہ جمعہ سنایا جائے گا. بالخصوص اس لیے اٹھایا کہ ایسا ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست ویسا نہیں ہو جاوے, کہ یہ حاضر رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرائے. تو سورہ جمعہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے اللہ نے چاہا تو شروع ہوگی صاحب. اب ایسا سنے ہم درس کہ جیسے 1400 سال پہلے لوگ سن رہے تھے اور گرم آیتیں اتر رہی تھی, کہ وہ دل میں جاگزی ہو جائے, راسخ ہو جائے, بالکل پختہ ہو جائے. ایسا درس ہو. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا شروع کروں اس سے پہلے پھر ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈال دی کہ اس قرآن کے لیے ہم کیوں بیٹھے. اور آپ دیکھ رہے بازار میں کئی کتابیں چل رہی ہیں, بھیڑ بھاڑ بھی بہت ہے, مگر اس میں ایک مقصد سمجھیں کہ ہم کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے, بس صرف ایک ہی. اور یہ کون بتا سکتا ہے؟ صرف اللہ. اس کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا, ورنہ ٹھوکریں کھاتے پھرنا ہے روڈ پر. تو ایک ہی مقصد لے کر بیٹھے ہم کہ قرآن ہم کو کیا نصیحت کرتا ہے اور ہم کتنا یاد رکھ پاتے ہیں اور کتنا اس نصیحت کو گراسپ کرنا چاہتے پکڑتے اور کتنا اس پر عمل کریں گے ہم. یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دینا چاہتا ہے. اس کی منشا پہ زندگی گزارنا ہے, اپنی منشا پہ, لوگ چاہی پہ نہیں, رب چاہی پر. بس یہ پوائنٹ یاد رکھے کہ ہم کو ایسا سننا ہے درس کہ اس کی ایک ایک نصیحت ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ. اور اللہ سے یہ دل میں ڈرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کیا اور ہمارا عمل کیا ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ جو تم نے توفیق دی. ورنہ کتنے لوگ نام نہاد سو کالڈ مسلم ہے پھر رہے ادھر ادھر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے بٹھایا یہاں. تو اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ جب تو نے بٹھایا تو یہ ہماری نैیا پار لگا دے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. تقریباً کئی وقت کئی ٹائم یہ آیت آئی ہے مختلف پیرائے میں, تبارک والی برکت والی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس پہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے, ایک تو رکوع جوڑا تو اللہ فرماتا ہے تبارک الذی جعل, بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا, جعل فی السماء, آسمان میں, بروج. بروج کے معنی وہاں ترجمے میں لکھ کے رکھ لیے یا بروج. ابھی کیا پڑھے گا کیا سمجھے گا آدمی,
ढंग से उर्दू भी तो नहीं आती हमारे अपने लोगों को। तो बुरुज, बुरुज के माने हैं किला। पहले किले बनाते थे ना दुनिया में, छोटे छोटे गांव थे, बस्ती थी, वहां पर एक छोटा राजा बादशाह होता था। वो अपनी रियाया को पूरा दीवारों के हिसार में रखकर एक किला बनाता था। और किला बड़ा मजबूत होता है कि सामने वाला हमला भी करे तो टूटता नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह आसमान में बुरुज बनाए। अभी हमको तो आसमान का क्या है, ये नीलबू जो हिस्सा है बादलों का, यही दिखता है। और बहुत उड़ जावे हम, कितना उड़ेंगे। तो वो जो जंबो जेट वगैरह जाते बहुत बुलंदी पर, वो भी आसमान नहीं देख पा रहे। फिर उसके ऊपर जो ये जाते हैं चांद के पार चलो, है ना, तो वो लोगों को शायद आसमान दिखता होगा पहले, शायद। अब ऐसा आसमान और उसमें किले, तो इसका मतलब है अल्लाह तबारक तआला जहाँ तक अकल दी है वो सामान मुहैया कर दिया है। प्लास्टिक ये वो है जो झाड़ो और अपना हो जाओ। और क्या हमने बनाया है, हम जा रहे चांद पे, हम जा रहे स्पेस में, खला में। ये तो अल्लाह की दी हुई अकल और मटेरियल भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ने तो ऐसे किले बनाए हैं कि जहां तक वो चाहेगा वहां तक तुम जा सकते हो। उसके बाद किला आ गया तो खत्म। अब वो कहाँ है किला, वल्लाह आलम सवाल। एक बात समझ आए, बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट है, मजमून है ये। आसमान, कैसा आसमान, कितना बड़ा आसमान, कितना फासले पर दूसरा आसमान, ये सब हमको सब नॉलेज अल्लाह ने दी है, मगर आंखों से तो अभी हमने नहीं देखा। और जैसे रूह निकलेगी फिर वो देखेगा। और वो किले को भी उबूर करते हुए, जो हदीसों की रोशनी में है, लिटरेचर की रोशनी में है, कि वो किलों के भी पार ले जाएगा फरिश्ता मौत का पकड़ के। तो क्या मंजर देखेगा आदमी, जो मरा उसने देखा होगा। तो अभी हमको तो ये सब मानना है, और ना मानो तो भी क्या फर्क पड़ता है अल्लाह को। कई लोग नहीं मान रहे, उसमें तुम एक शामिल हो जाओगे। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी जअल फिस समाई बुरूजन व जअल फीहा सिराजा। वही हस्ती है जिसने आसमान में किले बनाए और फिर उसके बाद सूरज, जो इनका सबसे बड़ा देवता है, सूर्य देवता बहुत बड़ा देवता है, उसको मानते हैं लोग, क्योंकि उसी पर जिंदगी निर्भर है, डिपेंड है। किस पर? सूरज पर मुनहसिर है। वो रोशनी देता है, उसी से सब निजाम चल रहा है। कितनी रोशनी में, कितने टेम्परेचर में कौन जिएगा, पूरी तफसील है यारों। और जिसके पास इल्म फल्कियात हो उसको इतना मजा आएगा, वो बयान करना भी अभी यहाँ कोई मकसद है। मकसद इसमें बताना है कि अल्लाह तबारक ताला ये बता रहा है दुनिया वालों को एक ही बात, ताकतवर जो है वो कौन है भाई? सर्वशक्ति अल्लाह ताला है ना, सारी ताकतों का मालिक। यही बताना चाहता है अल्लाह ताला कि सारी ताकत तो मेरे पास है। तो जाहिर सी बात है, सारी ताकत जिसके पास है उसी के पास झुकना चाहिए ना। वो झूठे लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनको कोई परवाह नहीं, आओ घंटा मारो, जाओ घंटा मारो, कुछ भी नहीं। जिसके पास ताकत है वो है अल्लाह। और ये कुरान अल्लाह की किताब है, और अल्लाह अपने मैनुअल में, इस किताब में क्या बयान फरमाता है कि मैं हूं ताकतवर और अकेला ताकतवर। तो लिहाजा उसको ही मानेंगे
تو ہمارے سب کام دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے فیہا سراجا، اور ہم نے اس میں سورج، آپ دیکھیے کہ جیسے سورج نکلتا ہے دنیا منور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ قمرہ منیرہ، اور چاند، اور منیر کے معنی روشن، چمکتا ہوا چاند، روشن چاند بنایا۔ اور بنایا تو ایسے ہی نہیں کہ بس پھینک چھاپ ہو رہی، نظر اٹھا دن میں سورج کو دیکھ لے اور رات میں چاند کو دیکھ لے۔ جو اللہ فرماتا ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں، یا تمہاری کوئی کتاب دنیا میں یہ باتیں باہر پہنچانے کی؟ الحمدللہ ہم لوگوں کو جو مل رہی ہے اللہ کا شکر، ورنہ یہ تو سب باہر کے لوگوں کو، مراد دوسری قوموں تک یہ بات پہنچانے کی ہے۔ اور یقین مانو بغیر تبلیغ کے کوئی نہیں جائے گا جنت میں۔ خود اللہ نے فرمایا ہے سورہ عصر میں، دیکھو چوتھی آیت، تیسری آیت، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تبلیغ تلقین کرنا، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اسی پر ڈٹے رہنا، اپنی جان تمام کر دے۔ تو یہ تو ہم لوگ سن رہے، اچھا ہے، مگر کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہمیشہ کم سے کم دن میں ایک آدمی کو تو بول دے، وہ مانے نہ مانے، قرآن سنے نہ سنے، آوے درسگاہ میں نہ آوے، ہم کو ایک ایک آدمی کو خود عمل کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک آدمی کو دعوت دے کے، حق تو ادا نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر چلو اے اللہ ہم نے جیسا ویسا کام کیا، تیری مہربانی۔ تو تبلیغ کرنا تو بہت ضروری ہے صاحبو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، سب ٹھیک ہے۔ تبلیغ اگر نہیں کری تو یہ نر جاؤ گے تم گیٹ پہ، جنت میں جانے نہیں ملے گا۔ تو نے اپنا ہی دیکھا، دوسرے کو کیا پہنچایا؟ میری بات پہنچائی، تیری سمجھ میں آئی تھی کہ یہ کام بہت ضروری ہے، ورنہ کھانے کمانے میں تو ساری دنیا لگی اور 24 گھنٹے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک بات۔ پھر دوسرا، اپنی حقانیت، اپنی ربوبیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی ہستی ہے جس نے اور دن کو بنائی۔ اب کوئی، ابھی رات ہے نا، کوئی مائکا لال، کوئی دیوتا، کوئی یہ وہ اللہ فلا جو بھی ہے، اس کو دن کر کے بتا دے، ہے کوئی ایسا؟ اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے اور پھر پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے۔ ابھی دیکھو رات آ گئی، دن تھا نا تمہارا، پھر اس کے بعد کوئی رات قائم کر کے بتا دے، گزرتا رہے گا وقت اور پھر سویرا ہو جائے گا غیر محسوس طریقے سے۔ ایسا کوئی کرنے والا ہے کیا؟ اللہ نے اپنی طاقت بتائی اور پھر فرمایا کہ وہی ہستی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، اور کیسا بنایا؟ خلفتاً، ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والا۔ ابھی یہ رات دن کا پیچھا کر رہی ہے، دن کو کیچ کرنے جا رہی ہے، پکڑ رہی، مگر ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن میں سکھاتا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والا کس کو بنایا؟ رات اور دن کو، اور دن جو ہے تو پھر وہ جو ہے تو رات کے پیچھے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو۔ اور لمن ارادہ ان یذکر او ارادہ شکورا، اب جس کا جی چاہے اس بات کو مان لے، اس نصیحت کو،
قبول کر لیں یا جس کا چاہے شکر گزار بندہ اللہ کا بن جاوے. اللہ نے فری ول دے دیا ایک دم. کیا کیا اللہ نے؟ فری ول دے دیا. تم کو اختیار دیا ہے کہ اگر if you want to come welcome, اگر تم کو آنا ہے تو آ جاؤ, نہیں آنا ہے تمہاری مرضی. ایک دم آزاد کر دیا اللہ نے. اور تمہارا جی چاہے تو اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو. یہ ہے اسلامی فلسفہ. یہ اللہ چاہتا ہے اور مظاہرہ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ جو میں بیان فرما رہا ہوں وہ ہے کہ نہیں تمہاری زمین پر, دکھتا ہے کہ نہیں تم کو, اور پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے تم کو وہ اللہ بتاتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون جاہلون قالوا سلام. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کرتا ہے ہم کو, دنیا والوں کو, اپنے بندوں کو, انسانوں کو. اللہ نے فرمایا وہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے. اور رحمان کون ہے؟ صرف ایک ہی نام ہے رحمان, اس کے سوا باقی سب عبد الرحمان. تو اللہ نے فرمایا وہ جو رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, الذین یمشون, اس کے جو بندے ہیں یعنی اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اس کے بندے. ورنہ شیطان کے بھی بندے آتا ہے نا, طاغوت کے بندے, شیطان کے بھی بندے. یہاں اللہ نے فرمایا وہ رحمان جو رحم کرنے والا ہے اس کے جو بندے ہوں گے نا وہ کیسے زمین پہ چلیں گے وہ بتاتا اللہ. تم پہچان جائے گے کہ شیطان کی اولاد جا رہا ہے کیا دھکے مارتے ہوئے, گراتے پڑھاتے ہوئے اس کو لیڈیزوں کو, بچوں کو دھکے. یہ فرق بتایا کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا, یہ سب سیکھنے کی چیز ہے. اللہ بتا رہا ہے وہ عباد الرحمن یمشون فی الارض, کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ چلتے ہیں کیسا, علی الارض. ادھر زمین تو ہے تمہارے پاس, پریکٹیکل دیکھ لو, بندہ اس پہ بھی جا رہا ہے. دونوں قسم کے بندے جا رہے ہیں, ایک بدتمیز اور دوسرا آہستہ سے تمیزدار. تو فرمایا ہونا واذا خاطبهم الجاہلون, وہ آہستہ کمزوری سے, ہونا کمزوری, وہ آہستہ آہستہ چلتے. کون؟ رحمان کے بندے. بڑے حساب سے, بڑے ادب سے, راستے پر بھی دکھے کیا ہے, کیا آدمی کی چال ہے. اور ایک یہ بھڑوجے کی اولاد بھاگے جا رہا ہے, دھکے دیے جا رہا ہے, آٹو گا بچوں گا پایا ہے, لیڈر صاحب آ رہے, خود بھی پریشان ہو رہا, پولیسوں کو بھی پریشان کر دیا, اور لوگ تو پریشان ہیں, ٹریفک جام کر دیا. کیا یہ رحمان کا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ بھی سکھایا کہ ہم اگر ادھر ادھر بہکے تو ہم سوچے کہ یار ہم رحمان کے بندے ہیں کہ شیطان کے بندے, کیسا ہم چل رہے ہیں. ڈسپلن اللہ کیا کرتا ہے, ڈسپلن سکھاتا ہے. اس کا سنسار ہے, اس کی دنیا ہے, اس کی دنیا میں اس کے مطابق چلو تو کامیاب ہوگے, ورنہ تمہاری گاڑی سیدھا کھائی میں گرنے والی. پھر دوسرا دے گا ابے دیکھ کے چلنا, اندھے, پولیس ہوا تو اس نے دیا 2 چماٹ, بدماش, روڈ پہ چلنا بھی نہیں آتا. یہی سکھائے تیرے گھر والوں ہے نا, یہ سب آتا ہے منظر سامنے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. وہ اذا خاطبهم الجاہلون, اور جب جاہل ان سے بات کرتے, خطاب کرتے, تو کیا کہہ دیتے, قالوا سلام, السلام علیکم بھائی, سلام, تو سلامت رہے. بڑھ جاتے آگے, حجت نہیں کرتے, کیل و کال نہیں کرتے بیٹھتے. یہ بات بہت مارکے کی کہ جاہل تمہارے منہ لگے, اب تم اس کو دعوت دینے گے, ایسا کیوں, ویسا کیوں, خود نے کبھی زندگی میں قرآن دیکھا نہیں, یہ قرآن میں لکھا ہے کیا, اب اس کو بتاتے بیٹھو روڈ.
کا قرآن میں لکھا ہے. تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے سلام رہے تو پھر تو کہیں بچ جائے گا. تو غارت ہو گیا تو پھر گیا تو کام سے. تو کیا اچھی بات سکھایا اللہ نے کہ تیرے پر سلامتی ہو یار, تو امن میں رہے گا تو پھر تیرا بیڑا آج نہیں تو کل پار ہو جائے گا. آ جائے گی کبھی عقل. تو اس لیے کیا کہتے ہیں عقل مند لوگ, حجت نہیں بھائی, حجت بنگال نہیں چاہیے. کالو سلام گزر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب دوسری بات دیکھیے, یہ تو سب دن کی بات ہو رہی ہے نا, سب دن میں کھانا پینا فرض بھی ادا ہو رہے دن میں بھی. اب رحمان کا جو بندہ ہے نا, ایک تو کیسا ہے کہ بھائی ہاں کھانا پوری یار یہ تو حاضری میں نے کر دی, اوور ٹائم والا شانہ ہے نا, اس کو ڈبل پگار ملے گی, عزت بھی ہوئے گی یار یہ اوور ٹائم کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے کوئی ارجنٹ کام کے لیے. تو یہ بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ اب تم نے دن میں سب کر لیا, اب رات آ رہی نا بھائی, ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے ہیں نا, دن اور رات آ رہے نا ایک دوسرے کے پیچھے. تو اب رات آ گئی ہے, اب ہم نے کھانا وانا کھا لیا, عشاء پڑھ لیا. پھر اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ لوگ کہ ان کی راتیں کٹتی ہے اپنے پروردگار کے لیے. یہ رات کس کے لیے کٹتی ہے؟ یہ جو گزارتے ہیں نا رات, تو رحمان کے بندے ہی سب چل رہا ہے اوپر سے ہی. یہ جتنے کام آئیں گے کس کے بندے ہیں؟ تو رحمان کا جو بندہ ہوگا نا, دن کا سب کام نپٹا دیا اس نے, رات میں جو ہے نا ایک دم آرام سے چھپا کر, اور وہ کیا کرے گا رات کی عبادت کے لیے. دیکھا سب دنیا مستغرق کے نیند ہے, سب نیند میں غرق ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, اٹھا وضو کیا, رات میں سو رہے سب, اپنا کھڑے ہو گیا اللہ کے لیے. تو اس کی جو رات کٹتی ہے, رات جو گزرتی ہے, وہ کس کے لیے؟ اونلی اپنے. یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھیں گے نا بہت مزہ آتا ہے یار, اس میں گھس جانے بھی ہوتا ہے. اپن لوگ کیا تلاوت بھی کرتے ہیں نا, بس پڑھے جا رہے, ثواب تو مل رہا ہے, پڑھے جا رہے. ایک ایک لفظ دیکھو یار, کس کے لیے وہ رات گزار رہا ہے. کوئی نہیں ہے, یقین مانو یار, سب سو رہے عالم, خواب خرگوش ہے. اور یہ بندہ اب کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ دن میں تو سب دیکھ رہے, نمازی جا رہے ہے نا, بڑے نمازی لوگ جا رہے. گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو یوں کریں, گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو یوں کر لے, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. یہ سب دن میں کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے, مگر رات میں کون دیکھ رہا ہے؟ صرف اللہ دیکھ رہا ہے. بندہ بھی اٹھا ہے کس کے لیے؟ تو اللہ میں بندہ, تو اللہ میں بندہ, تیرے سامنے میں تیرے سامنے, تو میرے سامنے. یہی ہو رہا ہے نا, یہ کوئی نہیں ہے جی سوائے اللہ. اور وہ اٹھتا ہے اپنے رب کے لیے, کیا کرتا ہے پھر رات میں کھڑے رہتے, سجداؤں, سجدہ کرتے ہوئے, وہ قیامہ, اور کھڑا ہوا ہے. کتنی دیر, جس کو جتنا یاد ہے قرآن, وہ اتنی لمبی آیتیں, اور یہ قرآن میں مئو ہے اور پڑھے جا رہا ہے. اس کے پیش نظر صرف اللہ. اور پھر سجدہ کیا ہے, تو سجدہ کیا کہ جان کو وقت پہ نماز کر دیا, نماز کے حوالے کر دیا سجدہ کر کے. اب کیا 3 ٹائم نہ 5 ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ. اب وہ بولتا میں اٹھتا ہی کائے کو ہوں, ہر ناز اللہ کو قبول ہے. تو 10 ٹائم بول اللہ خوش ہے, تو 3 ٹائم بول اللہ خوش ہے. تو سر جھکا دیا اپنی زمین ناز کو اللہ کے لیے, اور کھڑا ہے تو بس کھڑا ہی. یہ عالم دیوانگی ہے صاحب.
تو یہ ایسا عمل ہے رات کا. آپ سب پڑھتے ہوں گے، میرا یہ غالب گمان ہے، مگر یار پڑھ کے تو دیکھو، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. پڑھ کے تو دیکھو، بہت زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح، مگر کچھ وقت گزارو رات میں. دن میں تو کرتے سر، رات میں کچھ وقت گزار کے دیکھو، پھر وہ لطافت، وہ لذت، وہ چاشنی تم کو ملے گی کہ مزہ آ جائے. بھلے کم کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اب وہ پڑھ رہا ہے، سب سجدے کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اللہ سے اس کی باتیں ہو رہی ہے، پھر کبھی قرآن پڑھتا ہے رات میں اٹھ کے، پھر کبھی نماز پڑھتا ہے، چل رہا ہے، جس کو جتنا مزہ آ رہا ہے وہ اتنا کیے جا رہا ہے. اور پھر کیا دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے؟ والذین یقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا، اے ہمارے مالک. ربین، اب مالک کون ہے وہاں اس کا؟ اب اکیلا وہ بندہ ہے اور اپنے مالک کو بول رہا ہے، اللہ نہیں سنے گا، ایسے ہی سنتا ہے. اب وہ تو بالکل اپنے طرف توجہ مبذول کرا لیتا ہے. کس کی طرف؟ منعطف کرا لیتا ہے. کس کی طرف؟ اپنی طرف. کہ اللہ مجھے بچا لے، واپس پھیر دے، ہمیں واپس پھیر دے. کدھر؟ جہنم سے. جہنم سے بچا لے. اب رات میں اس کو کس کو دکھانا ہے عارف صاحب؟ صرف اللہ کو دکھانا. اور اب کس کو سنانا ہے؟ اللہ کو سنانا ہے. اور اللہ تو یار 70 مائیں کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو ایک محاورہ عربی کا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا. ایک تو محاورہ ہے. اللہ کے یہاں کیا گنتی کائے کہ 70 اور 80؟ عربی کا محاورہ ہے زیادہ تعداد بتانے کے لیے. 70 بار استغفار کرو، وہ تو تعداد بتا، ورنہ بے انتہا اس کے معنی یہ ہے وہ معنی. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے. اب کس کو بول رہا ہوں؟ اب تو جہنم کیا ہے؟ وہ بھی مخلوق ہے نا یار. وہ کس کے قابو میں ہے؟ ورنہ جہنم کسی کے قابو میں آنے والی ہے کیا؟ دور سے ہی دیکھ کے جہنم دہاڑے مارتی ہے. سورہ ملک میں سنا نا آپ نے؟ غیر غصے سے چیخ پڑتی ہے جہنم. اللہ ہم سب کو محفوظ ہو. وہ بندہ جو رات کو اٹھا ہوا ہے وہ اللہ سے فرما رہا ہے کہ اللہ پھیر دے ہمیں جہنم سے. انا عذابہا کانا غراما، اور بے شک عذابہا ضمیر استعمال. انا عذابہا غراما، انا عذابہا کانا غراما، کہ بے شک اس کا عذاب، یعنی کس کا عذاب؟ جہنم کا عذاب. کانا ہے اور غراما جان کا لاگو، سمٹ جانے والا. لازم تو ضروری کے معنی میں ہے، وہ ترجمے کی. اس کے معنی غراما کے کوئی چیز سمٹ جاتی ہے نا ایک دم، نہیں چھوڑے گی. جیسا منگوس سانپ کو پکڑ لیتا ہے نا، نہیں چھوڑے گا، سمٹ جاتا ہے. قرآن ہے اور اس کے لفظ گھسو اندر تو مزہ آئے گا. اب وہاں کیا کریں گے بیچارے مترجم لوگ؟ لازم لکھ دیے. ٹھیک ہے، لازم یعنی یہ ہونا ہی ہے. یہ غرامہ ہے، ایک دم شیر جیسا نہیں، گردن پکڑ لیتا ہے، سمٹ جانے والا ہے. یہ عذاب ہے، یہ کیفیت ہے. سمجھے قرآن کو، کوشش کریں، جتنا ڈیپ جائے گا اتنا تم کو مزہ آئے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انا عذابہا کانا غراما، اور بے شک عذاب اس کا جان کا لاگو ہے، لازم ہے. انہا ساعت مستقرا و مقاما. پھر اللہ نے فرمایا کہ انہا بے شک وہ کیا عذاب، ساعت بڑا برا ہے. تم اس کو کیا سمجھ رہے ہو؟ بہت برا عذاب ہے. وہ مستقر، وہ جو ٹھکانہ ہے جہنم کا، جہاں پر رکھا جائے گا، وہ روم، وہ مقام، وہ جگہ، وہ ٹھکانہ.
وہ کیا ہے؟ بڑا برا ہے، اور وہ مقامہ اور اس کا مقام رہنے کی جگہ وہ انتہائی بری جگہ ہے. اس کو تم لفظوں میں کیا سمجھ رہے؟ ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. پھر اللہ کیا سکھاتا ہے؟ یہ سب نصیحتیں ہیں نا یار. یہ کرے گا کون؟ ہم ہی کو کرنا ہے نا، سب کو، لوگوں کو. تو یہ سکھا رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے فرمایا والذین، اور جو لوگ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے، when they spend the money، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ فضول خرچ نہیں کرتے. آپ کروڑ روپیہ خرچہ کرو، اللہ نے تم کو 10 کروڑ دیا ہے تو، مگر وہ ایکسس نہیں ہونا چاہیے. ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں یار یہاں 10 کروڑ کی ضرورت تھی، کوئی بھی دیکھے تو برابر ہے. یہاں اگر کم ہوتا تو وہ کنجوسی ہوتی، کم ہوتی. 10 کروڑ آپ خرچہ کر رہے، کوئی پرواہ نہیں. مگر غیر ضروری خرچ کو اللہ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ جو ہے نا وہ شیطان کے بھائی. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ جو فضول خرچ ہے نا، اب فضول خرچ کتنا کرتے ہیں ہم لوگ خود سوچیں. ابھی یہ مال کھل گئے، مثال آ گئی ذہن میں. پہلے ہم لوگ جاتے تھے بنیے کے یہاں، نپٹ جاتے تھے 10-20 روپئے میں جو لانا ہے سودا سودا. آپ گھس رہے ہو تو مال میں ایک چیز لینے گئے تو اپنی جیب بھی کٹ گئی. وہ بھی لے لے، بچے ساتھ میں، یہ بھی چاکلیٹ لے لینا، وہ بھی لے لینا، وہ بھی لے لینا. گیا تھا جیب بھر کے نکل رہا ہے تو یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ حلال چیز میں حرام کر رہے تھے، گئے مال میں تمہاری جیب کٹ گئی. سب خرچ یہ فضول خرچ ہے. احساس ضرورت ہے، اکبر نوادی، احساس ضرورت ہے تو بازار کو جا. کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی چیز کا احساس ضرورت ہے تو بازار کو جا. احساس ضرورت ہے تو بازار کو جا. جا کے بازار میں تو کرنا ضرورت پیدا. وہ تیری ضرورت نہیں تھی، وہاں تو گیا، وہاں ضرورت بنا لی اپنی. یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، کاجو لے لوں، بادام لے لوں. یہ تو بازیچہ اطفال و دنیا میرے آگے ہوتا ہے، تماشا شب و روز میرے آگے. تو فضول خرچ کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی، ولم یقتروا، اور وہ تنگی بھی نہیں کرتے. دونوں بات ہے. کبھی ایسے بخیل ہو گئے کہ سامنے کوئی آیا ضرورت مند، بھائی اللہ کے نام پہ دے، تو اس سے ارے یار چھٹتا نہیں، بتا دیے نا یہ بول کے. ابے وہ تو قبر میں کہاں لے جائے گا؟ چھٹتا نہیں ہے تو چھٹا کرا. اس کو بول تیرے پاس نہیں ہے، میں دکان سے لے کے کرتا ہوں، تم بھی رکھ اپنے پاس ہے، اس کے راستے ہیں نا. چھٹتا نہیں ہے بول کے ٹرکا مت دے. یہ ٹال دیتے نا، چھٹتا نہیں ہے، توڑنا اس کو 5 روپے کو، اے بھائی 1 روپیہ دے دے. چل، یہ کر سکتا ہے. بہت باریکی کی باتیں قرآن بتاتا ہے. تو پھر تنگی بھی نہیں کرنے کا اور ادھر فضول خرچ بھی نہیں کرنے کا، تو پھر کرنے کا کیا؟ بندہ کنفیوز ہو گیا، کورا ہو رہا ہے. ارے کیا قرآن ہے یار، بڑا مزہ آتا ہے اگر تم اس میں انٹرسٹ لو اور اپنی آخرت بنا لو. تو بندہ بولتا پھر کروں کیا؟ ادھر خرچہ بھی مت کر، ادھر تنگی بھی مت کر، دونوں تو میں کہاں جاؤں، کنفیوز. تو اللہ فرماتا ہے وہ کانا بین ذالکا، اور ان دونوں کے کیا کر تو قواما، اعتدال پر رہے. یہ دونوں کے درمیان میں میانہ روی سے کام لے. گھبرا مت، تیرے سوال کا جواب اللہ ہی دیتا ہے نا. بندہ کنفیوز ہو گیا، کروں کیا میں؟ تو یہ کر. زیادہ اچھالیے مت مار کے کڑکا ہو جاوے، اور زیادہ کنجوسی بھی مت کر کہ لوگوں کو
کام نہ آئے. کیا قرآن ہے یار, کیا نصیحتیں ہیں. ابھی عمل کرنا کوئی بھاری کام نہیں ہے کیا؟ کوئی ضرورت ہے, اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم سواری لے نا یار. اس زمانے میں گھوڑا لیتے تھے, اونٹ لیتے تھے, بڑے مہنگے سرخوٹ ہوتے تھے. آج لینا, تیرے پاس پیسہ ہے نا, سواری کی اجازت کی ہے, لینا. BMW لے, مرسیڈیز لے, کس نے منع کیا ہے نا؟ پیسہ ساری ضروریات سے کرتے ہیں. کپڑے پہنا اپنے بال بچوں کو, پڑوسیوں کو, رشتے داروں کو, کرنا یہ کام. کون منع کیے؟ تو آشائش کی زندگی بھی ایسا کھسیٹتے, تیرے پاس پیسے بدبو مار رہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, کمائی بھیا سے تو کوئی ملائی تو کہ نہ توڑائی, یہ یوپی کا ڈائلاگ مشہور ہے. تو ایسا مت کر یار. پیسے ہے, خباثت کی زندگی جی رہا ہے, نہ کچھ کھاتا ہے. بولتے نا ایسا وکیل ہے, نہ کچھ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے کس کو. یہ سب پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کانا بین ذالکا, اور دونوں کے درمیان قواما, اعتدال پر رہے, میانہ روی سے کام. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ آیت سنیں آپ, پھر نکال کے رکھ دینے والی آیت. اللہ نے فرمایا والذین, اور جو لوگ سیکھتے بھی, چلو یار بہت سے آ رہے, چمپئن بنتے آ رہے یار. ابھی تک یا مولوی بیٹھ کے ایسا ترم گری اور دے واز, تھوڑا سیکھے سکھائے, ٹھہر کے مزہ لے, کچھ یاد رہے ہم کو. گھر جاوے تو یار ہم رحمان کے بندے دکھے کانچ میں آئیں گے. یہ سب صفت بندہ رحمان بیان کر رہا ہوں میں قرآن سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین, اور جو لوگ لا یدعون, کیا کرتے ہیں, وہ نہیں پکارتے, مع اللہ, اللہ کے ساتھ, الہن آخر, کسی اور کو, کسی دوسرے معبود کو وہ نہیں پکارتے. رحمان کا بندہ کیا ہوگا, سر اڑا دے یار, یہ گردن کٹ جائے گی, مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ کیا ہے, رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا, اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو. اے اللہ دل میں تو آ جا, بس تیرا کوئی شریک نہیں ہے, چاہے میری گردن ہو جائے. اللہ اس مقام پہ پہنچا دے میرے رب, اور تیرے سوا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا. اب پھر اوپر سے چلنا پڑے گا کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا نہیں, اللہ کے ساتھ. یہاں تو اللہ بھی ہے اور وہ بھی ہے نا. ایک تو آدمی آؤٹ رائٹ انکار کر دیتا ہے بھائی کہ نہیں یہی سب ادھوتی ہے, ان کے اللہ ہے, خدا ہے, عبادت ہے. مگر یہاں پر کیا ہے, اللہ بھی ہے پر وہ بھی تو ہے نا یار. اللہ بھی ہے مانتے ہیں نا, وہ سنتا ہے, تو یہ بھی تو سنتے ہیں نا یار. یہ اللہ نے ان کو طاقت دی. اب بتاؤ یار, اللہ نے دی ہوتی طاقت تو ہم پاگل ہے کہ یہ سب بیان کر رہے قرآن. وہ بھی تو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. تو وہ جو ہے رحمان کے بندے, وہ سب رحمان کے بندے سے سٹوری چل رہی ہے, یہ بات کو یاد رکھنا. تو جو رحمان کے بندے ہیں نا, وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. بہت سارے کھولیں گے قرآن تو مزہ آئے گا, غور کریں گے, اتنی کلیجہ نکال دے گئی آئے. اور پھر دوسری بات کیا اللہ نے فرمائے, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ وہ کسی نفس کو, کسی جان کو قتل نہیں کرتے
کیا کرتے؟ قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا. بھائی تم کسی کا مرڈر، تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی کا بھی مرڈر کر دو، ورنہ ساری دنیا کو تو نمبر لٹا دے. تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، تلوار ہے، فوج ہے، پولیس ہے، تم اپنی پہ آ گئے تو سب سے لڑکا رہے. ہو رہا ہے نہیں. اب ایک بات آ کے آج نہیں ٹکی ہوئی، بابا صدیقی کو مار دیے. بابا صدیقی کو اب بچہ سلمان، وہ کیسا بھی ہے اس کا فیل اس کے ساتھ. اس کے باپ نے سلیم نے ایک بات بہت اچھی فرمائی، وہ یوٹیوب میں بہت اچھی کی. ارے اس نے کہا کہ ایسے ہی مارنا اور بچانا انسان کے ہاتھ میں ہو تو پھر کچھ ہوگا نہیں. اب تو داؤ یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے کہ تیرے ہاتھ میں موت ہے. اب اللہ کیسے حفاظت سے کام لے گا؟ آتش نمرود سے بچانے والا اللہ، اور نمرود جو ہے تو بھڑکانے والا آگ. اب اس کو مارنے پر اور اس پہ تلے ہوئے اور گورنمنٹ سے، یہ سب بڑے لمبے گیم ہیں یار، گندے گیم. اب یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں موت رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے. بہرحال یہ بھی ایک سین دیکھنے کے لائق ہے اگر غور کرو تو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور وہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، وہ کسی کا قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور الا بالحق لگا دیا. دیکھو اللہ نے ابھی کسی کے ہاتھ سے ہو گیا مردہ، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جہنم میں جانا ہی ہے. مقتول بھی اور قاتل بھی، مرنے والا بولے وہ تو مر گیا، مگر اگر اس کو موقع ملتا تو اس کو روکا دیتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ قتل نہیں کرتے رحمان کے بندے سوا اس کے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. اگر مرڈر بھی ہو گیا تو وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ ابھی بھائی کسی کا پیسہ ہے، حق ہے نا، وہ جا کے لے گئے اس سے، وہ گیا لینے کے لیے. اب وہ بدتمیزی ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، وہ بڑھتے بڑھتے یہ ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے خون ہو گیا. الا بالحق ہے، وہ اپنا حق لینے گیا تھا. یہ قرآن نے یار خود سے نہیں مارا اس نے، مگر اب میرا مال بھی لینے نہیں ملا. یہ تو ایک دم دھاندلی ہو جائیں گی، ظالم تو ظالم ہی رہے گا. تو میں گیا تھا میرا حق مارنے، اب جھگڑا ہو گیا، یا وہ مر گیا یا میں نے مار دیا، دو میں سے ایک تو ہوگا نا. تو وہ ہے اللہ بالحق ہے نا، الا بالحق، مگر جو اللہ چاہے. حق جو ہوگا، اب اپنے پاس آ گیا، کوئی گھر میں گھس گیا، راستے میں پکڑ لیا، کہیں فساد ہو رہا ہے، اپن کہیں پناہ لینے گھسے، ہم لوگ نے لڑکا دی. اب یا اپن نے لڑکا دیے سامنے والے کو، تو وہ تو لڑنے کی نیت سے مارنے کو نہیں گیا تھا. یہ کوئی انسیڈنس ہے، کیا ہے؟ اتفاق ہے، یہ ہو گیا. تو یہ حق ہے نا. اللہ تعالیٰ یار علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے. اور پھر ایک بات اللہ نے ایک فکرہ جو لگایا ہے، آیا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. رحمان کے بندے جو ہے وہ زنا نہیں کرتے. اللہ نے اگر توبہ کا دروازہ کھلا نہیں رکھتا تو اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی بچتا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ توبہ کا دروازہ کھول دیا اللہ نے. چلو اب تو پڑھ لیا قرآن میں، دیکھ لیا، توبہ کر لو، آ جاؤ. کتنی پیاری کتاب ہے یار. یہ پہنچانے کے لائق ہے کہ نہیں دنیا میں؟ یہ ہندو بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کل سچی جو ہندو لوگ ہیں نا چنا بٹی کے، وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے. انہیں اللہ ان کے پاس پانی تھا اور ہم پیاسے تھے.
ان کے پاس یہ سب علم تھا، انہوں نے ہم کو نہیں بتایا. یہ یہاں محلے میں آستین چڑھا رہے تھے، فقر مہاراشٹر، فقر کرناٹک، وہ وہاں کا فقر کون سا ہے، اس کے بادشاہ بنے ہوئے ہمارے مولوی. یہ سب نہیں چلے گا بھائی. خاموشی سے ایک پیارا گروپ بنا کے سم میں ایک ایک جو جس کا دوست ہے کوشش کرے. ہندو لوگوں سے کیا دوستی نہیں ہے ہماری؟ ہے نا؟ تعلقات نہیں ہے کیا؟ آنا جانا نہیں ہے کیا؟ شادیوں میں نہیں بلاتے ہم لوگ یہ وہ ہم کو. اسی درمیان میں ہم بات نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ ہم کو کدو معلوم ہی نہیں. کیا بتائیں گے ہم رحمان کے بندے کیسے؟ ورنہ لوگ بولیں گے ارے باپ رے باپ، رحمان کے یہ بندے اور رحمان اللہ ہے. اور اللہ تو یہ بتاتا ہے، اللہ تھوڑی جھگڑے لگاتا ہے. اللہ تو ایسا چاہتا ہے کہ سب میرے بندے سرنڈر میرے سامنے رہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم بتاتے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا، یفعل، اور جو یہ ایسا کرے گا، یلقا اسامہ، تو وہ دوچار ہوگا، وہ سزا سے، اسامہ سزا سے دوچار ہوگا. یعنی یلقا وہ اس سے ملے گا، بچے گا نہیں. جو ایسا کرے گا، اب یہاں توبہ کا مقام بھی ختم ہو رہا ہے کہ توبہ کر لی، اس کے بعد اگر یہ حرکت ہوئی، پہلے سے نہیں ہونا چاہیے، اور کر لیا کسی نے تو اللہ نے چانس دیا ہے، آپشن دیا ہے. پھر اس کے بعد وہ مَن یفعل ذَلِکَ یلقا اسامہ، اور جو یہ کرے گا یہ سب، تو پھر وہ رحمان کے بندے کی لسٹ سے نکل جائے گا اور اس کو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. وہ سزا سے دوچار ہوگا. بہت ابھی آئے تھے باقی ہے. ہاں نہیں ہوئے گا، وہ شارٹ کر دوں گا. نہیں ابھی تو بہت مٹیریل ہے. کیا کریں گے؟ نہیں ٹائم ضرور صبح جمعہ ہی ہوگا، اعلان ہو گیا. اس کو پھر کسی وقت میں، اس لیے کہ یہ ڈبل بھی ہو رہا ہے. پہلے ہو چکا ہے یہ درس، یہ جناب جب اللہ نے ان کو ہدایت، تو اس لیے اس کو ملتوی رکھ کے کہیں نہ کہیں کبھی موقع ہے تو اس کو مکس کر لیں گے. ورنہ نیکسٹ جمعہ افضال بولے سر اچھا. پھر اس میں کیسا ہے کہ وہ مَن یفعل ذَلِکَ یلقا اسامہ، اور جو ایسا کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا. وہ سزا اس کو مل کے پھر رہے گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر سزا کے بعد بھی کیسی، کیونکہ اس نے توبہ کیا تھا، ایک ٹائم تو چانس دیا نا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضاف لہ العذاب. کیا فرماتا اللہ؟ یضاف، ڈبل، دگنا، دو چند. ایسا تو تجھ کو کم مل رہی تھی سزا، اب کیا ہوگا؟ توبہ کر کے پھر گھسا تو وہ دروازے. تو اللہ نے فرمایا یضاف، ڈبل، لہ العذاب، اس کو دگنا عذاب ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا یوم القیامہ، بروز قیامت. کیا ہوگا؟ اس کو ڈبل عذاب ہوگا. وہ یدخل فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں، جہنم میں، مہانا، ذلیل و خوار، رسوا ہو کر رہے گا. پھر زنا کیا، توبہ کر لیا تھا، پھر اللہ کیا کرے گا؟ موقع دیا تھا نا تجھ کو، تو یضاف لفظ استعمال ہوا، ڈبل، دو چند، دگنا، لہ العذاب، اس کو عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن. وہ یخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ رہے گا مہانا.
सलील ख्वार होकर उस पर लानत बरसती रहेगी। आमन तो बिल्लाह सदक़ल्लाहु अल-अज़ीज़। ठीक है ना भाई, इसको फिर कभी अपन इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक और हिदायत से एडजस्ट करेंगे। ठीक है भाई, नहीं टाइम की भी पाबंदी जरूरी है, और एक ही दिन का वादा हो तो 2-3 घंटे खींच दो। क्या भाई, बाहर वालों की क्या राय है? अरे कोई आवाज दो वहां से। अगले हफ्ते जजा करना, अगले हफ्ते सूरह जुमा, सूरह बोलो यार, सूरह जुमा। जुमा पढ़ने खूब जाते हैं ना, 8 की खाट की 360 की जाते हैं ना भाई। तो अब जुमा का भी बयान अल्लाह करवा दे, उसकी भी बारीकियां देखने की है सूरह जुमा की। अरे हर रुकू ऐसा ही है, यकीन मानो यार, जब इसमें घुसते हैं ना, गोते भी लगा देखे थल बेड़ा नहीं मिलता। ये इश्क का दरिया गहरा नजर आता है। कुरान पढ़ो यार, कुरान पढ़ो और इसके समझो और अंदर डीप में जाओ। और अंदर अभी देखो वो दर्श हुआ था, उसको मिला लो, बहुत मुख्तलिफ मिलेगा इधर। वो रुको और ये रुको तो देखो ना, कहीं कहीं होगा। तो ये कुरान है यार, ऐसी ऐसी बातें समझ में आ डालता है अल्लाह, उसका शुक्र है। दुआ कर ले हजरत, क्या आप करो आज? नहीं दुआ तो करो, नहीं तो दर्शी करवा दूंगा ऐलान करके। चलो करो दुआ, सब बोलना सीखे यार जोर से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आमीन। आमीन। ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين فاطر السماوات والارض ولي من الاخره آمين भाई इमो भागना नहीं जरा। वो आरिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जानकार, और ये तो उस्तादों के उस्ताद है, अभी रिटायर हुए, टीचरों के टीचर थे। अभी ये है कि जरा इनकी झिझक निकाल देवे, और आप लोग सब इनके लिए दुआ करें कि ये भी दर्श करें। और अल्हम्दुलिल्लाह गट्स है, थोड़ी ये मेहनत करे, तवज्जो कर ले, आ जाओ 15 दिन कर सकते यार आप, खाली डरते बैठते। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि आज के बाद गोल